یوم شہادت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، 26 ذوالحجہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم پیکر عدالت، آپ کو زخم لگا اور اس کے 5 دن بعد یکم محرم الحرام کو پیکر عدل اور پیکر عدالت انمٹ نقوش چھوڑتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور اپنی ہمیشہ رہنے والی یادیں رقم کر گئے۔ یہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے اور عدل و انصاف کا آپ نے وہ تاریخ رقم کی کہ چشم فلک نے دیکھا کہ آج تک زمانے نے ایسی مثال پیش نہ کی تھی جیسی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال رقم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر کے متعلق 20 فرامین ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے لو کان بعدی نبیًا لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا وہ عمر فاروق ہوتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی دے دی تھی۔ تو بہت سارے پہلو ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق، جو کہ ہر سال ہم عنوان کو بدل کر آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی ایک پہلو میں نے اختیار کیا ہے اور اس میں سے چند باتیں آپ کی سیرت کی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جتنے آج تک لیڈر آئے، جتنے حکمران آئے، جتنے بادشاہ آئے، ابن الوقت تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے زمانے کے وہ حکمران تھے کہ جو ابن الوقت نہیں بلکہ ابو الوقت تھے۔ ابن الوقت وہ حکمران ہوتے ہیں اور وہ لیڈر ہوتے ہیں، وہ عظیم شخصیات ہوتی ہیں جو زمانے کے اصولوں کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں، جو قاعدہ روزگار کے مطابق چلتے ہیں، جو لوگوں کی خواہش کے مطابق چلتے ہیں اور ان کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کو نوازتے ہیں ان کے ڈیزائر کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق، تو ان کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابو الوقت اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جو خود زمانے کے مطابق نہیں ڈھلتا بلکہ زمانے کو اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق ڈھال دیتا۔ تو اس لیے ابن الوقت تو بڑے بڑے آئے ہیں، لیکن ابو الوقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو دیکھا کہ اصحاب رسول مختلف قمیضیں پہنے ہوئے ہیں۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جو بھی خواب ہوتا آپ بیان فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی آپ ترغیب دیتے تھے کہ تم بھی اپنے خواب بیان کیا کرو، کہ اس کے پس منظر میں بہت سارے چھپے حقائق ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ میسج دینا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے خواب کی تعبیر فوراً پوچھ لینی چاہیے اور اتھینٹک کسی شخصیت سے، اتھینٹک شخص سے فوری طور پر خواب کی تعبیر جان لینا چاہیے، اور ہر شخص کو بھی خواب کی تعبیر خواب نہیں بتانا چاہیے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو خواب سنائیے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کا محبوب ہے، ہر ایرے گرے کو خواب نہ سنا دیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اپنے اصحاب کو
मुख्तलिफ कमीजें पहने हुए, किसी की कमीज नाक तक है, किसी की पेट तक है, किसी की नीचे घुटनों तक है, किसी की टखनों तक है। और आपने फरमाया कि उमर, मैंने आपको भी देखा कि आपकी कमीज तो पांव से भी नीचे लटक रही थी। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, लोगों को ख्वाब आते हैं, वो ताबीर पूछने के लिए उलमा की तरफ रुजू करते हैं, साहिब इल्म लोगों से पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ख्वाब आपको आया है तो आपसे बढ़ के ताबीर और कौन बता सकता है। तो आपने फरमाया कि उमर, ये जो कमीजें देखी हैं मैंने मुख्तलिफ रंग में और मुख्तलिफ पहलुओं में लोगों ने पहनी हुई, ये उनका दीन है। तो किसी का दीन उसकी नाक तक है, किसी का दीन उसके घुटनों तक है, किसी का दीन टखनों तक है। लेकिन ए उमर, मुबारक हो आपको कि आप तो सर से लेकर पांव तक पूरे ही पूरे दीन से लबरेज, सर से लेकर पांव तक दीन से लबरेज हैं और सारे के सारे दीनदार हैं। और आपके फजाइल और मनाकिब में मैं कौन होता हूँ आपके फजाइल बयान करने वाला, यहाँ हमारी क्या हैसियत है कि हम उन शख्सियात को के फजाइल बयान कर सकें या उनका तायन कर सकें कि जिनके फजाइल के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिब्राइल भी मेरे उम्र के फजाइल बयान करे तो उसको भी उम्र नूह चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए 950 साल, यानी जिब्राइल भी अगर उम्र के फजाइल बयान करने बैठ जाए और 950 साल, 9 सदियां, 9.5 सदियां अगर वो जगा रहे, जिब्राइल अमीन जिनकी रफ्तार ये है कि पलक झपकने में वो सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर तशरीफ ले आते हैं, पलक झपकने में वो अगर 950 साल भी उम्र फारूक के फजाइल और मनाकिब बयान करते रहे तो फिर भी उनके फजाइल का इहाता नहीं कर सकते। तो अजीज दोस्तों, गिरोहे अंबियाए किराम में ये इंतखाब था परवरदिगार आलम का कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया खातमुन नबिय्यीन के लिए, नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अफजलुल अंबिया और अफजलुर रुसुल होने के लिए उसने आमना के लाल का इंतखाब फरमाया। तो जिस तरह गिरोहे अंबिया में से अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया, इसी तरह उन अंबियाए किराम के साथ जो जमातें थी और उनके साथ जो असहाब थे, उनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का इंतखाब फरमाया। और फिर जुमला सहाबाए किराम में से अल्लाह तबारक व तआला ने खुलफाए राशिदीन का इंतखाब फरमाया, फिर अशरा मुबशरा का इंतखाब फरमाया, रसाबे बदर का इंतखाब फरमाया, रसाबे उहद का इंतखाब फरमाया। तो वो खुश नसीब लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत की। खुश नसीब आंखें थी उनके पास। इस तरह वो आखिरी सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला एक दिन फख्र करने लगे अपने आप में, बड़ी मशहूर बात है। हज का मौका था और कहने लगे, लोगों को बुलाया और उनको बुलाकर एक ही बात कही, इस वक्त देखो मुझे, इस वक्त देखो मुझे। ऊंचे टीले पर पहाड़ी पर खड़े हो गए और कहने लगे, मेरी आंखों की तरफ देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखो, मेरे खदोखाल को देखो। कहने लगे, खुदा की कसम, इस वक्त रूए जमीन पर सिर्फ मेरे पास ही वो आंखें हैं जिन्होंने रुखे ज़ेबा देखा, जिन्होंने चेहरा बद्दुहा देखा। वो अपने आप पर फख्र फरमा रहे थे। ज़ौक़ का एक शेर है इब्राहिम ज़ौक़ का कि आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी ऐ लोगो, तुमने ज़ौक़ को देखा, ज़ौक़ से बातें की हैं। तो उन्होंने तो अपने शागिर्दों को ये बात कही थी कि तुमने ज़ौक़ को देखा है और ज़ौक़ से बातें की हैं। तो इसी तरह यहाँ पर तखल्लुस भी इस्तेमाल कर दिया और साथ ज़ौक़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया है कि ज़ुम आने पानी अल्फाज, तकरार के साथ अल्फाज इस्तेमाल किए। तो सनत तकरार का इस्तेमाल भी किया, साथ सनत ज़ुमाना अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। तो ये अपना उन्होंने शायर ने कमाल दिखाया। लेकिन आप जरा इस बात को इस तरफ लेकर जाइए कि आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी ये लोगों, तुमने ज़ौक़ को देखा, ज़ौक़ से बातें की हैं। हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने आप पर नाज कर रहे थे, फख्र कर रहे थे कि इस वक्त देखो रूए ज़मीन पर सिर्फ मेरे पास वो आंखें हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस देखा।
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کا انتخاب فرمایا. وہ کتنی خوبصورت جماعت تھی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے. تمہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی ملا کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کاروباری مولوی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پروفیشنل عالم کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی یوٹیوب کے اور جو ہے وہ ٹک ٹاک کے مولوی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دغاباز جھوٹے پیر کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. ہاتھ باندھ کے فبنشہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ رول ماڈل تمہارے پاس موجود ہے. سب سے بڑا تو رول ماڈل حضور کی ذات ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں رسول خدا دے کر نہیں گئے؟ پھر تم کیوں ٹکے ٹکے کے لوگوں کے پیچھے بھیک مانگتے پھر رہے ہو اور ان کے سامنے جو ہے وہ غلام بنتے پھر رہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں رسول خدا دے کر؟ تو ایک تو سیرت ہے سب سے بڑا ہمارے پاس. پھر سیرت میں ہی یہ بات ملتی، یہ بات بھی ہمیں سیرت سے ہی ملتی ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کے پیچھے چلے جاؤ، کسی ایک کی اتباع کر لو تم ہدایت پا جاؤ. جس کی گارنٹی اور جس ہدایت کی گارنٹی حضور دے دیتے ہیں، تو مجھے بتائیے اس سے بڑی اتھینٹک بات اور کیا ہو سکتی؟ اگر کوئی سچا بھی ہے پیر، پہلی بات ہے اللہ ماشاء I can't accept. کوئی اگر سچا بھی ہے، آپ کہہ لیں کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ ہو کہ اس کے پیچھے لیلی کی طرح بھاگنے کے، ہم ان کے پیچھے چلیں جن کے پیچھے وہ چل رہا ہے. تو اس لیے اس کی جو ہے وہ فالوئنگ، اس کی اتباع ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے اتباع ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جن کی اتباع کر کے پیر بنتے، ہمیں ان کی اتباع چاہیے. تو وہ ایک صحابہ کی جماعت تھی. تو عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ اب وہ صحابہ کی جماعت تھی، ان میں سے جو لوگ نقص نکالتے اور ان میں جو لوگ عیب تلاش کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے ان سے بڑے عیب دار کون ہو سکتے ہیں جو ان میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے؟ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے. افواج پاکستان ہیں، ان کو برا بھلا کہنے والے لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے. عدالت کی توہین کرنے والے کو غدار کہہ کر توہین عدالت کا کیس ڈال کے اس کو رد کر دیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے اگر افواج پاکستان کی کوئی توہین کرتا ہے وہ غدار کہلاتا ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کی توہین کرے اس کو آپ کیا ٹائٹل دیں گے؟ اس کو آپ کیا ٹائٹل دیں گے؟ اس کا کتنا اس کی جہالت کا ڈنڈورا پیٹیں گے. تو اس لیے ایسے شر پسند فتنوں سے جو کہ لوگوں کے نہ صرف ملک پاکستان کی عزت و آبرو کو لوٹتے ہیں بلکہ لوگوں کے ایمان بھی لوٹتے ہیں، ان سے بھی بچیں اور اپنی نسل کو بھی بچائیں. تو جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو خود بھی آگ سے بچو، نارے جہنم سے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوگی، وہ یہ ہے کہ حدیث کتنی ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. ہم حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. The first source for the understanding of Holy Quran is the hadith of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا ذریعہ ہی ہمارے پاس صرف یہ. تو آپ کے فرامین کے بغیر ہم کسی صورت میں قرآن تک پہنچ ہی نہیں پاتے. عمر جیسے لوگ نہیں پہنچ پاتے جو زمانہ جاہلیت میں بھی پڑھے لکھے تھے اور جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوتا، جو عربی النسل تھے، وہ نہیں سمجھ سکے. تو آج کا اگر کوئی جاہل انسان سکولر کوئی وہ اگر میڈیا پہ بیٹھ کر یہ کہے بکواس کرے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو آپ اس کی کتنی کی جہالت کا ڈنڈورا پیٹیں گے. مجھے تو حضرت عمر فاروق آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نارے جہنم سے بچاؤ اور خود بھی بچو. بات تو بالکل واضح، بات تو بالکل واضح ہے، لیکن اس میں مزید بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ان کو ضرورت تھی تو آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر خود بھی عمل کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی کرواؤ، اپنے بیوی کو بھی کرواؤ اور اپنے بچوں کو بھی کرواؤ۔ یہ ہے گھر والوں سے مراد، گھر والوں سے مراد کوئی اور نہ ادھر ادھر لے لینا۔ گھر والوں سے مراد ہمسائے بھی کئی لے لیتے ہوتے کہ جن کو اپنے اندر چھپے ہوئے عیب نظر نہیں آتے۔ ہماری ساری تقریریں، ہمارا سارا لٹریچر، ہماری ساری موٹیویشنل سپیکنگ، وہ ساری کی ساری دوسروں کے لیے ہوتی ہے، فار ادر پرسن، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا چاہتے۔ ہمسائے کا بچہ ہمیں بہت برا لگتا ہے، دنیا جہان کا کمینہ، پرلے درجے کا بغیر، اور جو ہے وہ گھٹیا نسل کا انسان، وہ دوسروں کا بچہ ہے، وہ ہمسایوں کا ہے، وہ جو ہے دوسرے رشتہ داروں کے ہیں، بڑے بدتمیز ہیں، بہت سٹوپڈ ہیں، اور اپنے بچے صبح سے لے کر شام تک وہ ٹک ٹاک پہ لگے رہیں، وہ جو چاہے جو ہے وہ دیکھتے رہیں، کرتے رہیں، فیلنگ کرتے رہیں۔ وہ فرشتہ ہے، اس میں کوئی عیب پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے عیب ہمیں دوسروں میں نظر آتے ہیں۔ اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ تو خود ہم ٹھیک ہیں، نیک پاک ہیں، ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں، ہم سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں، اور اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ دوسرے غلط ہیں، ہمارا غلطیوں سے کیا تعلق؟ بے شک ہم جھوٹ بولتے رہے صبح سے شام تک، غلط سودا بیچتے رہے، دغا بازی کرتے رہے، دوسروں کی غیبت کرتے رہے، کوئی محفل ہماری غیبت سے خالی نہ ہو، چغلیوں سے خالی نہ ہو، دوسروں کے خلاف سازشوں سے خالی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی مزے کی بات ہے، ہم دوسروں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو 5 وقت کا نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے چہرے پر نور دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے چہرے پر ہم کچھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن قربان جائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ نے پہلے اپنے گھر میں مثال رقم کی، بعد میں آپ نے باہر زمانے کا مثال رقم کی اور تاریخ رقم کی۔ پہلے اپنے گھر میں آپ نے ایگزامپل کوٹ کی۔ تو عزیز دوستو، گھر میں باتیں نہیں چلتی، باہر لیکچر چل جاتے ہیں، باتیں باہر چل جاتی ہیں، لوگ مان جاتے ہیں بڑا بہت اچھا انسان ہے، بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ گھر میں اس کا عمل چل رہا ہے، گھر میں وہ کہے گا نا بیٹا یہ کام نہ کرے، آج کے بعد وہی چینل چلے گا جو میں چاہوں گا، میری مرضی کے جو ہے وہ صرف موبائل کا استعمال ہوگا۔ لیکن آج کل تو بچہ سمجھدار ہے، بڑے جدید دور سے گزر رہا ہے، کہتا ہے کہ ابا جان اگر یہ اتنا ہی برا کام ہے، مجھے آپ اس سے روکنا چاہتے ہیں، تو آپ خود بھی تو سارا دن اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ ایک سموکنگ ہے فار ایگزامپل، چلے ان کو چھوڑ دیجیے، موبائل پر کبھی لیکچر ہوگا، پراپر لیکچر ایک موبائل پر ہوگا، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک سیکورٹی لے لیجیے، اگر جوان بیٹے کو باپ روکتا ہے کہ شرم کرو، وہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ بھی تو کرتے ہیں نا، اس میں کون سی بات ہے؟ تو باپ نے بیٹے کے نقش قدم پر چل رہا ہے، وہ لاکھ کہہ لے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن جب تک وہ خود ٹھیک نہیں ہوگا اب تک گھر والے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہ خود گلٹی ہے، اس میں اصل دیوار اس کریکشن میں وہ خود ہے۔ تو جب تک خود اپنی اصلاح کر لے گا تو پھر آہستہ آہستہ گھر والوں کے بھی ہونا شروع ہو جائے۔ پھر اس کے ایک حکم پر نماز فجر کے لیے گھر والے اٹھیں گے، اور شیطان نہیں اٹھنے دیتا، اسے پتا ہے کہ اگر یہ بندہ اٹھ گیا نا سارے اٹھ جائیں گے، اس لیے اس کو دبانے کی کوشش کرو۔ یہ ایک سویا رہا تو باقیوں کو تو سلانا مشکل ہی نہیں، انہوں نے پہلے ہی 8 9 بجے 10 بجے، آج کل خیر سے چھٹیاں چل رہی ہیں تو بچوں نے 9 10 بجے اٹھنا ہو، اس لیے اس کو دباؤ۔ یہ اٹھ گیا تو باقی سب کو اٹھائے گا، نماز بھی پڑھائے گا، قرآن بھی پڑھائے گا، ادر ایکٹیویٹیز بھی ان کو کروائے گا، تو اس لیے اس کو وہ تو چاہتا ہے، یہ وہ تو آپ کو اٹھنے نہیں دیتا، اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی، محنت کرنی پڑتی۔ تو عزیز دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں آپ کا گھر میں کردار تھا، پھر باہر بھی آپ نے وہ کردار اپنا کر دکھایا اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی رقم کی۔ مولانا روم بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، ابھی یہ بات چل رہی ہے تو اس کو چلے مکمل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی اور دوسری گھریلو مکھی، یہ جو گندی مکھی ہوتی ہے، یہ دونوں کا آپس میں، ویسے اس کو بھی گندی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ کوڑا کرکٹ پہ بیٹھتی ہے،
वैसे ही अच्छी चीजों पे भी बैठती, साफ सुथरी गजाओं पर भी बैठती। तो इन दोनों का आपस में जो है वो मुकाबला हो गया। एक कहने लगी कि मैं अच्छी हूँ, दूसरे वो कहने लगी तुम छोड़ो जंगल को, क्या सारा दिन जंगल के सन्नाटे में फिरती रहती, इधर आओ मैं तुझे लजीज खाने खिलाऊं, अनवाओ अक़साम के फल, रंगारंग से भरे खाने, मेरे साथ चल, मैं तुझे बताऊं कि दुनिया क्या है जो तूने जिंदगी में नहीं देखे होंगे। उसने कहा कि नहीं, मैं इन चीजों को लाइक नहीं करती, मेरे साथ आओ, मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं किन खुशबुओं में रहती हूँ जो तूने जिंदगी पर नहीं सूंघी हूँ। उसको अपने साथ लेकर गई, किस्सा मुख्तसर, एक फूल पर गई, चमेली पर, उसने कहा देखो कितनी प्यारी खुशबू है। तो वो दूसरी मक्खी कहने लगी कि मुझे तो इससे बदबू आ रही है। शहद की मक्खी उसको यास्मीन पर लेकर गई, चमेली पर लेकर गई, अलगर्ज किस्म किस्म के फूल पर लेकर गई, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि मुझे तो बदबू आ रही है। वो बिलाखिर फूलों के सरताज के सामने लेकर गई, गुलाब के सामने, कहने लगी देखो कितनी भीनी भीनी खूबसूरत खुशबू, अब तो तुझे आ ही जानी चाहिए। उसने घूमी, इर्द गिर्द घूम घाम के उस पर बैठी, कहने लगी ना, मुझे तो बदबू ही आ रही। वो शहद की मक्खी बड़ी परेशान हुई कि इतने फूल, इसको पूरा जंगल घुमा लिया है, पूरे जो है वो चमनिस्तान फिरा लिए हैं, लेकिन इसकी बदबू खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखो तो सही आखिर वजह क्या है। वो जरा करीब होके उसके देखती, गौर से, उसके पांव के नीचे गंदगी लगी हुई। कहने लगी अच्छा, अब मुझे बात समझ आई, निकम्मी औरत, गंदगी तो तुम्हारे अपने गिरेबान में है, तो दूसरों में तुम्हें ऐब तलाश करती फिरती हो। बस ये बात है दोस्तों, दूसरों में ऐब वो ढूंढते हैं जिनके अपने अंदर ऐब होते हैं। दूसरों के अंदर बदबू उनको आती है जिनके अपने गिरेबान में बदबू भरी होती है। तो जो खुद खूबसूरत होते हैं ना, उनको दूसरे भी खूबसूरत नजर आते हैं। अल मोमिनु मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निगाहे हुस्न से देखा, अल्लाह ने उसको अबू बकर बना दिया, और जिसने निगाहे ऐब से देखा, नक्स से देखा, वो अबू जाल था, और अबू जाल का अबू जाल ही रहा। तो ऐसे है कि जब इंसान दूसरों में अच्छाइयां ढूंढता है ना, तो उसको अच्छाइयां ही नजर आती हैं, और जो दूसरों की गिबतें करने पर तुल जाए, ऐब करने ढूंढने पर तुल जाए, तो फिर उसको ऐब ही नजर आनी, इसलिए कि वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता। शायद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने आपकी ज़ौजा मोहतरमा बिन्ते खारजा, एक मर्तबा रोम का सफीर आया और उसके हाथ आपने उसकी मलका के लिए कुछ तोहफा तहफ़ दे दिया। इस्लाम में सुन्नत है तोहफा तहफ़ देना, एक खुशबू दी, कपड़ों का एक जोड़ा दे दिया। अब वहां जो ईरान की जो मलका थी फारिस की, उसने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा के लिए सोने चांदी के जेवरात और कीमती कीमती अशिया तोहफे के तौर पर भेजी। जब वो चीजें तोहफे के तौर पर घर आई, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, तो आपने फरमाया कि ये जो है तोहफे तहाइफ का तबादला, ये तो सुन्नत है जरूर, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर आपने कब से शुरू कर दिया हुआ? तो उन्होंने कहा कि ए उम्मत, मैं चाहती थी कि हमारा जरा जाती ताल्लुक उनके साथ कायम हो जाए। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हमारा किसी बादशाह के साथ या किसी कौम के साथ अगर ताल्लुक है तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की वजह से, सिर्फ दीन की बुनियाद पर हमारा ताल्लुक है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने जो तोहफे भेजे थे वो कितने दिरहम के थे? उन्होंने कहा कि 3 दिरहम के। उन्होंने फरमाया 3 दिरहम का माल इसमें से रख लो, बाकी सारा का सारा बैतुल माल में करो, जमा करो, सब बैतुल माल में जमा करवा, और तुम अपनी जुबान से कहो कि मैं बैतुल माल में जमा करवाती हूं, तुम कहो अपनी जुबान से कि मैं बैतुल माल में जमा करवाती हूं। कहने लगे कि उमर, अगर मैं नहीं भी कहूंगी तो फिर भी बैतुल माल में जमा हो जाएगा, इसलिए बीवी जो उमर की हो, तो इसलिए सैयदना उमर फारूक रज़ी, फिर इससे बढ़कर आगे चलिए जरा। तो ये है कि यहाँ पर औरों को लेक्चर देते रहें, नसीहतें करते रहें, और खवातीन को जो है वो जमाने के उसूल सिखाते रहें, उनके जनाब चादरें ठीक करते रहें, और खुद अपने गिरेबान में झांक कर ना देखें। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जरा उनकी फैमिलीज का जायजा लेकर देखिए क्या है, क्या ये सूरत हाल है जो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखना चाहते हैं।
جو اسلام کا رویہ ہے، پھر ہمارے حکمرانوں کی طرف نظر دوڑائی اور لیڈروں کی طرف نظر دوڑائی، جاگیرداروں کو دیکھے، انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو کون سی ایسی بات ہے کہ شاید اب بھی ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ تو عزیز دوستو، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر تجارت کی غرض سے گئے مصر میں، وہاں پر تجارت کی، اور وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے بتایا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں۔ لوگ تھوڑا تھوڑا ان کے قریب آئے، ان سے سودا خریدا، منہ مانگی قیمت ملی، اچھا خاصا منافع کمایا، واپس آ کر سارا واقعہ، ساری بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ ابا جان ایسے ایسے ہمیں ہاتھوں ہاتھ مال ہمارا بک گیا، قیمتی داموں میں بک گیا، منہ مانگے پیسے ملے۔ تو پہلا ایکسپیرینس تھا، تجربہ تھا تجارت کا، ابھی تک ینگ تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو لوگ تجارت کے لیے گئے تھے، کیا ان لوگوں نے بھی اتنا ہی منافع کمایا؟ انہوں نے کہا نہیں، ان لوگوں نے تو اتنا نہیں کمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم رکھ لو، باقی جتنا تم لوگوں نے پروفٹ کمایا ہے نا، وہ سارا کا سارا خزانے میں جمع کرواؤ، اس لیے کہ وہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ مال قوم کا مال ہے۔ تم لوگوں نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، لوگوں نے جو تم سے خریداری کی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ تم سے خریداری امیر المومنین کے نام پر ہوئی ہے، اس لیے باپ کی کرسی بیچ کر آئے ہو، سارا خزانہ بیت المال میں جمع کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، فوری طور پر جمع کروائے۔ حضرت عبید اللہ ابن عمر تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ آخر ہم نے اتنا سفر کیا ہے، تو ابا جان نے کیا فیصلہ کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بھائی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے بھائی، امیر المومنین ہمارے والد بعد میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہلے ہیں، تو اس لیے جلدی سے یہ جمع کروا دو، جلدی سے جمع کروا دو۔ اور کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی اس بات پر فخر ہو کہ ہم عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہمیں اس بات پر فخر ہو کہ ہم عمر فاروق کی اولاد ہیں؟ فوری طور پر مال غنیمت جمع کروا دیا۔ اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خزانہ جو بیت المال ہے اس میں صفائی کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدھا درہم اگر ہوتا تو ہمیں اجازت ہوتی تھی، ہمیں اجازت ہوتی، دراہیم میں آتا تھا مال، کہیں کوئی گر گیا ادھر ادھر تو صفائی کر رہے تھے، اتنی اجازت تھی ہمیں۔ تو ایک درہم وہاں سے ملا، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دے دیا، ابھی ان کا بچپن تھا، انہوں نے لے لیا اور گھر جا کر بتایا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ طلب کر دیا، فرمایا کہ تم میری اولاد کو برباد کرنا چاہتے ہو، بیت المال کا مال اس کو دے کر، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میری اولاد کو مال و دولت دو اور یہ دولت جیسے فتنے میں ان کو مبتلا کرو، دولت جیسے فتنے میں مبتلا کرو۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو دوستو دیکھیے، بیت المال میں سے ایک درہم انہوں نے دیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ برہم ہوئے اور ان پر سختی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ میری اولاد کو اس طرح برباد کریں۔ مال و دولت کو گویا کہ انہوں نے بربادی قرار دی، مال و دولت کو انہوں نے بربادی قرار دی۔ پھر ایک تو مال و دولت کو بربادی قرار، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ وہ ایک درہم اس کا بھی مجھے قیامت کے دن مجھ سے مواخذہ ہوگا، یہ کہاں سے لایا اور کیسے کما کر لایا۔ اسی طرح آپ روزانہ قصاب کی دکان پر جاتے ہیں اور وہاں سے آپ اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سا شخص 2 دن ریگولر گوشت لے کر جاتا ہے، 2 دن روزانہ ریگولرٹی کے ساتھ کون سا شخص گوشت لے کر جاتا ہے، تو آپ اس پر کیا کرتے، اس پر ٹیکس لاگو کر دیتے، ٹیکس اس کا بڑھا دیتے کہ تم 2 دن مسلسل گوشت کھاتے رہے، اور پھر خود اپنی حالت کیا، اپنا محاسبہ کس طرح فرمایا اور کس طرح اپنا احتساب کیا۔ ایک مرتبہ باہر سے لیڈرز آئے، یہودیوں کے سردار آئے آپ کے پاس، استقبال کیا ان کا، اب کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے ان کو دعوت دی کھانے کے لیے، تو اس سردار نے ایک لقمہ کھایا تو
اس کے گلے میں اٹک گیا، پھنس گیا۔ وہ روٹی جو عمر فاروق اور امیر المومنین کھا رہے تھے وہ کھا ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو سوکھی خشک روٹی تھی، جو کی بنی ہوئی۔ تو جلدی سے پانی لایا گیا، پھر ایک غلام دوڑا اور شہد لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ شہد لے لیجیے، اور وہ بھی بیت المال میں موجود تھا، آپ کے گھر میں موجود نہیں تھا، آپ اس سے کھانا تناول فرما لیجیے۔ تو باقی سردار بھی موجود تھے نا، ذرا ان کو ترس آیا، تو آپ نے وہ شہد اپنی ہتھیلی پر رکھا اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جب اوبر حاضر ہوگا کہ اوبر لوگوں کو تو سوکھی روٹی بھی نصیب نہیں تھی اور تم اس شہد کے ساتھ کھانے کھاتے رہے، تو میں کیا بارگاہ خداوندی میں جواب دوں گا اور میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو عزیز دوستو، یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، حسن پیدا ہوتا ہے، ایک معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، اور خوبصورت معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنتا ہے، اور اس کا روپ دارتا ہے کہ جب اسلام کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے، اسلام کے قوانین پر عمل کیا جاتا ہے، اور صرف کہنے سے باتیں نہیں بنتی۔ آخری ایک بات سماعت فرما لیجیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں جو فتوحات ہوئی اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات کریں گے۔ قادسیہ کی فتح ہوئی، بیٹل آف جسر ہوئی، بیٹل آف قادسیہ ہوئی، اسی طرح یروشلم ہوئی، آپ کے زمانہ اقدس میں فتح ہوا، تو ایران آپ کے زمانہ اقدس میں فتح ہوا، اور پھر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد 1/3 رہی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جتنی بیٹلز ہوئی ان میں ہر بیٹل میں مسلمانوں کی اسٹرینتھ 1/3 سے بھی کم تھی، یعنی وہ ایک بڑے منظم قومیں تھے، بڑے وقت کے سپر پاور تھے، اور ان کے ساتھ تعداد کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے مسلمان کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس تھی تو طاقت ایمان تھی، ان کے پاس تھی تو اللہ کی مدد ان کے شامل ہاتھ۔ بس یہ چیز جب پیدا ہو جائے گی نا قوم کے اندر، پھر وہ قوم بن جائے گی، پھر وہ غیور حکمران بن جاتے ہیں، پھر وہ غیور لیڈر بن جاتے ہیں، پھر وہ نقش قدم پر چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، پھر وہ نقش قدم پر چلتے ہیں محمد بن قاسم۔ تو جتنی دیر تک ضمیر ہی مر گیا ہے، آپ جس قوم کو سود کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، وہی سود جو کبھی قرضہ ہوتا تھا اب اس کا نام پیکج رکھ دیا، پیکج مل گیا۔ تو سود اور سود، اس سے قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سود اور سود، یہ میری بات یاد رکھیں۔ آپ کہیں کہ ادر نیشنز بھی تو کامیاب ہیں، کہاں کامیاب ہے؟ آپ جس کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی صرف معیشت کا نام نہیں ہے، کامیابی وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نسلوں کی بھی کامیابی ہو، اولاد کی بھی کامیابی ہو۔ جن قوموں میں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ who is my father، کون سا میرا باپ تھا، کتنے تھے، تو مجھے بتائیے وہ کون سی منظم قومیں ہیں، وہ کتنی کامیاب قومیں، اور باقاعدہ پڑھے لکھے طریقے کے ساتھ پورے اتھینٹک ثبوت اور بکس میرے پاس موجود ہیں، اور پورا کا پورا انالیسس کی ہے اس بات کا۔ تب علامہ اقبال کہتے ہیں ان کی تہذیب خود اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ جو آشیانہ پائیدار بنتا ہے اس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام مہیا کرتا ہے، اس کی مثالیں سیدنا عمر فاروق نے مہیا کی۔ اللہ پاک ہمیں